Matang ahli tashriq aqida po alandane dukan mutiban bas de mundia don min maraje zam ngati tun speratan kan کوئی حکم کا ڈلکن کوئی چیز انہوں آتے حساب نے ڈلکنن فلیز عباس امنس برادران اہل تسن اللہ شکریہ عدابت کن دیا حسین اتی عزاداری خدمت بس در حقیقت حسین خدمت بس ان کون لسان شکریہ یا یران انگی مقام معظم مہربری دیا قول پو ایتو جغچا غاتان اہل سنت علک من چچک ان چکشک سون سے اسلام کے نسترخ کورچا گاہ سوچی کس تفرقہ ایجاد پس دس نارین نہ شیعہ من نہ سنی من فلذا دی محبت پہ ہمیشہ لوس پہ مینا دی محبت پہ ہمیشہ دائم لوس پہ مینا یران انگز کوشش بچا حسین محبت کے یہاں چاہوں بچانا ذوی القربہ محبت کا اہل بیت محبت اس سال 2022 میں عاشورہ حسینی کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے عاشورہ اور اربعین پدم زانسکر میں منایا تھا اور اس 10 دن کے جو ہمارے مجلس ہوتے ہیں جو ہمارے ریلیجیس گیدرنگ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کرگل سے ایک اسکالر ینگ اسکالر شیخ سجاد ولایتی صاحب کو یہاں پر دعوت دیا. تو 10 دنوں تک کمیونٹی ہال مسلم کمیونٹی ہال میں مجلسوں کا سلسلہ چلتا رہا اور آج عاشورہ حسینی کے مناسبت سے اور خاص کر کے انجمن پدم زانسکر کے یوتھ کمیٹی کے تعاون سے ہم نے عاشورہ حسینی اس مقام پر عیدگاہ پر ہم نے منایا. تو بہت بہترین طریقے سے یہ پروگرام ہوا الحمدللہ. امام حسین کا غم ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ امام حسین کو جو ایک ٹائٹل ملا ہے وہ ہے شہید انسانیت، مارٹائر آف ہیومینٹی، کیونکہ امام حسین کی جو قربانی تھی وہ انسانیت کے لیے تھا، وہ اصول کے لیے تھا، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے تھا، لوگوں کے اندر رحم پیدا کرنے کے لیے تھا، لوگوں کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی آنے والے 1-2 دن میں ہمارے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں یونیورسل لیڈر ہز ہولینس دلائی لاما رمپو جی جو ہے وہ پدم زانسکر میں آ رہے ہیں اور ہم ہر وقت ان کو سنتے رہتے ہیں. ان کا بھی ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ پیس ہو، ہیومینزم ہو، ہیومینٹی ہو. تو جس طرح سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں ہم بھی امام حسین کے ذریعے یہی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں جس طرح کا فساد، جس طرح کا وار اور جس طرح کا ڈسکنٹنٹ اور ڈپریشن، ایگریشن جو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے آج ضرورت ہے ایسے لیڈرز کو ہم سنیں جیسے دلائی لاما جی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ہمارے اسپریچول لیڈر خاص کر کے شیعوں کے سید حسین السیستانی جو عراق کے اندر ہے، ہمارے مرجع ہے، وہ بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، کیونکہ ایسے ایلیمنٹس
ہر ریلیجن میں ہر آئیڈیالوجیز میں ڈیولپڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سوسائٹی میں ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ایک طرح کا ڈسکنٹنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے اسپریچول لیڈرز کی ضرورت ہے اور ان کے میسیج کو سننے کی ضرورت ہے، ان کے میسیج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے عاشورہ کے ذریعے یہی میسیج پہنچانے کی کوشش کی کہ حسین جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے۔ ان کے مقابل میں یزید ایک دلائی لاما رمپوجی جو ہے وہ پدم زانسکر میں آ رہے ہیں اور ہم ہر وقت ان کو سنتے رہتے ہیں۔ ان کا بھی ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ پیس ہو، ہیومینزم ہو، ہیومینٹی ہو۔ تو جس طرح سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں، ہم بھی امام حسین کے ذریعے یہی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں جس طرح کا فساد، جس طرح کا وار اور جس طرح کا ڈسکنٹنٹ اور ڈپریشن، ایگریشن جو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے آج ضرورت ہے ایسے لیڈرز کو ہم سنیں جیسے دلائی لاما جی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ہمارے اسپریچول لیڈر خاص کر کے شیعوں کے سید حسین السیستانی جو عراق کے اندر ہے، ہمارے مرجع ہے، وہ بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، کیونکہ ایسے ایلیمنٹس ہر ریلیجن میں ہر آئیڈیالوجیز میں ڈیولپڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سوسائٹی میں ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ایک طرح کا ڈسکنٹنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے اسپریچول لیڈرز کی ضرورت ہے اور ان کے میسیج کو سننے کی ضرورت ہے، ان کے میسیج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے عاشورہ کے ذریعے یہی میسیج پہنچانے کی کوشش کی کہ حسین جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے۔ ان کے مقابل میں یزید ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے۔ ساری نگیٹیوٹی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو وہ یزیدیت میں دیکھے گا، ساری پازیٹیوٹی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو حسینیت میں دکھائی دے گا، سچائی آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو حسینیت کے دروازے پہ ملے گا، جھوٹ، فریب، دھوکہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ یزیدیت کے دروازے پہ ملے گا۔ تو یہ دو کیریکٹر کی جنگ ہے، دو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، دو فکر کی جنگ ہے، جس میں ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں عاشورہ کے دن جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اپیرنٹلی ہم دیکھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یزید کامیاب ہو گیا، اور یزید خود نے کہا کہ نعوذ باللہ، خدا نے مجھے کامیابی عطا کیا۔ لیکن اس کے بعد 1400 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو حسینیت کا پیغام آج زندہ ہے، دنیا کے کونے کونوں میں یہ منایا جا رہا ہے، لیکن یزیدیت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یزیدیت کے تحت تھوڑا سا بھی نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ کے یزیدیت کا اقرار کرے۔ یہ سب سے بڑا پیغام امام حسین نے ہمیں دیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پیغام کے ذریعے ہمارے لداخ کے اندر، ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے اندر، ہمارے زانسکر پدم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور کمیونل ہارمنی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی امن اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں۔